हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और आप देख रहे हैं रेडियो हमालिया न्यूज़ पर बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, 6 और लोगों को अगवा किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने बलूचिस्तान से और उनको लापता कर दिया। उनकी कुछ तफसील हमारे पास आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाजरीन, ये बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर की तहसील पसनी से गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुख्तलिफ घरों में घुस के औरतों को ज़दोकोब किया और वहां से मर्दों को जबरी तौर पर उठाकर ले गए और लापता कर दिया। इनकी शनाख्त हो गई है वार्ड नंबर 6 से साजिद सवाली, फैसल सवाली, अहमद रजा खान, सलीम रजा, नसीब अली और मकबूल इकराम, ये इनके नाम हैं। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि खारान में मुबारक अली और हजरत अली सियापाद की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लवाहिकीन जो है 6 दिन से धरना कैंप उन्होंने लगाया हुआ है रेड जोन में। इस मौके पर कल मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई। अब धरने में जो है वो गुज़िश्ता माह बलीदा में कत्ल होने वाले नौजवान नवीद बलोच, तुम से मकतूल ज़रीफ बलोच की फैमिली और ग्वादर में गुज़िश्ता महीने कत्ल होने वाले नौजवान ज़करिया बलोच के घर वाले सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा केज से लापता सुहेल अहमद, असद बलोच, वसीम मलंग, तुम से लापता इकबाल बलोच और दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन भी इस धरने वाले कैंप में मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन, ये बलूचिस्तान या बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से धरना दिया गया है। इसमें स्कॉलर अलादात के कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। ये कैंप जो है ये फिदा चौक में लगाया गया है और ये कैंप जो है ये अलहदा से लगा हुआ है, 2 दिन से लगा हुआ है। इसमें तुर्बत सिविल सोसाइटी तंजीम भी कैंप में आई है, नेशनल पार्टी के लीडर्स आए हैं, हक दो तहरीक के लीडर्स आए हैं और उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों नामालूम अफराद ने नौजवान अलादात बलोच को शहीद किया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल कुछ मैंने आपके सामने रखी है। बारखान में नाजरीन बलोच सरमचारों ने मसरूफ दिन गुजारा। अवेयरनेस कैंपेन चल रही है इस वक्त। बलोच सरमचार जो है वो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, खिताब करते हैं और अपनी जंगी आज़ादी के हवाले से लोगों को ब्रीफिंग देते हैं और उनका बड़ा स्वागत हो रहा है वहां पे। तो इसके अलावा एक और मेरे पास खबर है। तालिबान ने नाजरीन एक टीटीपी वालों ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ऑडियो पैगाम जारी किया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि दावत दी है उन्होंने बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि वो टीटीपी के साथ मिलके जो है वो आज़ादी की जंग लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ हम मिलके अगर जंग लड़ें तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान और केपीके जो है वो फिर एक मुतहदा महाज जंग बन जाता है। वो मैं आपको वो मैसेज जो है वो सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जरा। आज मेरा मौजू बलूचिस्तान में अरसे दराज से जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक है और मेरा मुखातब पाकिस्तान की जालिम फौज और हुकूमत नहीं है, इसलिए कि वो इक़्तिदार के नशे में मस्त और मदहोश होकर अल्लाह ताला और रोज़ क़ियामत को भूल गए हैं और उनके लिए कोई नसीहत मुफीद नहीं है। उनको समझाने के लिए सिर्फ ज़रबे खंजर फौलाद है, बल्कि मेरे मुखातब बलूचिस्तान की वो मजलूम और मक़हूर कौम है जो निसफ सदी से जुल्म की आग में जल रही है। उनके बच्चे महफूज हैं, ना औरतें और ना ही अमलाक महफूज है। उनके साथ किसी भी कानून के तहत सलूक नहीं हो रहा है। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो तारीख का एक बदनुमा दाग है। ए बलूचिस्तान की मजलूम कौम, हम और आप पर जुल्म किया गया और हम दोनों ही मजलूम है। आपके पड़ोस में पश्तून कबाइल और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सब कुछ हो रहा है। इन जालिमों का जुल्म वो लोग महसूस करते हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है, इसलिए हम इन दरिंदों को और उनकी वहशत को और उनकी मजालिम को खूब जानते हैं और आपके साथ होने वाले मजालिम का हमें भरपूर एहसास है। ए बलूचिस्तान के मजलूम मुसलमानों, मैं आपको इन जालिमों के खिलाफ
متحد اور متفق ہونے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ کہ ہم سب ایک مسلمان قوم ہے اور اسلام کے دعوے دار ہیں۔ ہمارے حقوق کے حصول کے لیے اور ہماری پوری آزادی کے لیے ایک متفقہ اور بہترین پلیٹ فارم اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو شرق و غرب کے فرق کو مٹا کر ہمیں ایک جسم کی مانند بناتا ہے۔ اس جسم کا ایک حصہ اگر عرب ہے تو دوسرا عجم ہے، ایک حصہ اگر بلوچ ہے تو دوسرا پختون ہے، اور جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہر حصہ دوسرے کا دفاع کرتا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر برصغیر میں سب سے پہلے اسلام کی آمد ہوئی، بزور شمشیر ہی نہیں بلکہ اپنی سلیم فطرت کی بدولت۔ جب بلوچوں کے سردار نے شق قمر یعنی چاند ٹوٹنے کا تاریخی واقعہ اور معجزہ دیکھا تو آپ میں حق کی تڑپ پیدا ہوئی، اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا کہ صحرائے عرب میں نبی آخر الزمان کی بعثت ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا وفد بھیجا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اسی طرح بلوچ ہی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق اس شرط پر کیا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو وہ اس مکار دوست نما دشمن سے بیزار ہو گئے، اور یہی ابراہیمی ملت کا تقاضا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ اپنے باپ سے بیزار ہوئے۔ بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں اب بھی اسلامی عدالتوں کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے مطالبے کو نہ بھولیں۔ اسلام کی دعوت وہی دعوت ہے جس پر ہم پوری اسلامی دنیا کو متفق کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جو آج پاکستان کی طرح ہزاروں طواغیت کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسلام وہی دین ہے جو مشرق میں گرفتار شدہ اسلامی بہن کی بازیابی کے لیے مغرب کے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو کفار کے ہاتھوں سے بازیاب کروانے کے لیے اسلامی افواج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ راجہ داہر نے جب سندھ میں ایک اسلامی بہن کو گرفتار کیا تو اسلامی افواج عرب سے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کی سربراہی میں بر صغیر میں داخل ہو گئی، اور اندلس میں جب ایک مسلمان نہیں بلکہ عیسائی عورت پر ظلم ہو رہا تھا اور اس نے مسلمانوں سے شکایت کی تو مسلمان افواج اس عیسائی خاتون کی مدد کے لیے اسپین میں داخل ہو گئی اور انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا ڈالا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ میسج سنا جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بلوچ قوم کو دیا گیا۔ اب اس میں کچھ مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم آؤ مل کے کرتے ہیں، یہ کنڈیشنل ہے۔ یہ صرف اس صورت میں یہ حمایت دی جائے گی یا یہ سنگھٹن بنے گا اگر بلوچ جو فائٹرز ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، ریپبلکن گارڈ اور باقی لوگ جو ہے جیسے مارنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اور ایک پوری تحریک ہے، یہ ساری جو ہے یہ اسلامک ریولوشن کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کرے۔ تو پہلی تو کنڈیشن یہ لگی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ انتہائی سیکولر ہے اور اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایک قومی آزادی کی جدوجہد ہے جس کے اوپر مسلمانوں ہی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسلامی مملکت پاکستان جو ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا ناجائز قبضہ ہے۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اگر حمایت کرنی ہو کسی قومی آزادی کی جدوجہد کی تو اس میں پھر شرطیں نہیں ہوتی، اس میں پھر ایک انکنڈیشنل جو ہے سپورٹ ہوتی ہے، غیر مشروط سپورٹ ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک پرابلم ہے اس میسج کا۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں اس میں اسپین کے اور راجہ داہر کے، یہ بھی افسانوی ہیں۔ یہ افسانہ ہے کہ جی خط لکھا تو فوج آ گئی۔ اصل میں راجہ داہر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو پناہ دی تھی، اور بے حد اصرار کے باوجود جو ہے وہ ان کو حجاز واپس نہیں کیا جا رہا تھا، جس پر جو ہے وہ پھر سندھ پر حملہ کیا گیا اور محمد بن قاسم نے حملہ کیا، اور وہ ایک عرب سامراج کا نمائندہ تھا جس نے وہاں آ کے قتل عام کیا، اور راجہ داہر جو راجہ تھا سندھ کا، اس کی خواتین کو جو ہے وہ لے کے ساتھ وہ پھر گئے وہاں واپس عرب میں۔
اس کے بعد جہاں تک اسپین کا تعلق ہے تو اسپین میں بھی جو ہے وہ عرب ایکسپینشنزم کی لڑائی تھی. جس طرح آج سی پیک ہے اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے راستے چین جس طرح پھیل رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، اسی طرح اس وقت جو عرب تھے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے نام پر وہ پھیلتے جا رہے تھے اور وہ قبضے کرتے جا رہے تھے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر آٹومان امپائر کا قیام ہوا، ایک بڑا سامراج بنا، ترکی اس کا ہیڈ کوارٹر بنا. تو وہ بھی کوئی ایسے بڑا سیدھا سادہ کام نہیں تھا، بلکہ آٹومان امپائر کے خلاف رومینیا، بلگیریا، پولینڈ، نہ جانے کون کون سے ملک جو اس میں شامل تھے یا پیریفریز پہ تھے، وہاں پہ ان کے خلاف بڑی بغاوتیں ہوئیں، بہت بغاوتیں ہوئیں. تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خلافت قائم ہو گئی تو سب جگہ امن ہو گیا. سلطنت عثمانیہ نے بڑے گھنونے جرائم کیے ہیں بالکنز میں اور دیگر ریاستوں میں. تو وہاں سے بھی یہ جو مثال ہے کہ ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک جسم نہیں ہیں، ہم قومیں ہیں. اگر ایک جسم ہوتا تو پھر 1400 سال میں یہ اسلام کی امہ جو ہے یہ ایک دیش ہوتا، تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ریٹورک تقریر انہوں نے کی ہے اور جذبات سے اور ایک مثالیں دے کے جذباتی قسم کی تو انٹائز کرنے کی کوشش کی ہے بلوچ لبریشن سٹرگل کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ بلوچ سنچار جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ ٹوٹالیٹیرین اور شریعہ جو ہے طالبان کی اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سیکولر بلوچستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، جہاں اب تحریک طالبان اپنے الائنسز بنانے کی کوشش کر رہی ہے اکراس پاکستان، جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو چلے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر اکٹھے نہ ہوں، لیکن پاکستان کی ریاست کو توڑنے کے نام پہ، شکست دینے کے نام پہ ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر ان کے جوائنٹ آپریشن شروع ہو جائے، جو کہ پاکستان کے لیے بہرحال ایک پریشانی کا باعث ہے. جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں. سپر تھینکس کا اوپر ایک بٹن ہے، وہاں جا کے آپ ہمیں تھینک یو کا کوئی دے سکتے ہیں، ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں. اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.